إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قابل احترام ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام کے تحت ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر، آسان ترجمہ اور اہم ترین مسائل پیش کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے سورہ الجمعہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا اور آپ کی رسالت کی عالمگیریت کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، جنوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی، اور یہ تا قیامت رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی اور رسول اور نبی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اظہار کیا کہ میں ہر احمر اور اسود، ہر گورے اور کالے سب کا رسول ہوں، اور فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، کہ اللہ کا نبی پہلے اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی بستی اور اپنے اپنے علاقے کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور میری رسالت اور نبوت اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے لیے رکھی ہے. اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کا رسول ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ عیسائی اپنی بد عملیوں کی وجہ سے، تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور تورات کی تعلیمات کو بلا دینے اور اللہ کے مقابلے میں فتویٰ سازی کرنے، اپنی رائے دینے، دین فروشی کی وجہ سے ان کو اللہ نے بہت ڈانٹ پلائی، اور فرمایا ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں اور گدھے کو کچھ بھی فائدہ نہ ہو. تو یہ عیسائی جن کو تورات عطا کی گئی، جن کو شرف دیا گیا، مقام دیا گیا، لیکن وہ اپنے اس مقام کی حفاظت نہیں کر سکے اور اللہ کی کتاب کے بدلے میں دنیا کا مال بٹورتے رہے اور اس میں منمانیاں تبدیلیاں کر کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہودیوں کا بھی دعویٰ یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں. جب ان کو کہا جاتا کہ تمہاری بد عملیوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تم جہنم رسید ہو جاؤ گے، تو وہ آگے سے کہتے کہ نہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ مسلمان جہنم میں جائیں گے، ہم تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد مسلمان آ جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان کی سخت تردید کی. تو یہ جو اپنے آپ کو اللہ کا محبوب، اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الذین ہادوا، اے میرے نبی آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم
لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے سوا تم اللہ کے بڑے مخصوص اور محبوب لوگ ہو، تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے دوست ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، موت مانگو اللہ سے اگر تم سچے ہو۔ اگر سچے ہو تو پھر یہ دنیا داری کیا، یہ دنیا میں کیوں رہ رہے ہو، دنیا کا ساز و سامان اتنا جمع کیوں کر رہے ہو، اسلحہ جمع کر رہے ہو، مال و دولت جمع کر رہے ہو، مضبوط قلعے بنا رہے ہو، پھر تمہیں دنیا میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم اللہ کے بڑے ہی محبوب اور اللہ کے بیٹے ہو تو پھر جاؤ اللہ کے پاس، سارا کچھ وہاں پر تمہارا ہے۔ جب جنت وہاں تمہاری ہے، جہنم میں تم نے جانا نہیں، تم اللہ کے محبوب ہو، تو پھر یہ دنیا میں رہنے کی اور لمبی لمبی عمر اور یہ اونچے اونچے قلعے اور مضبوط پہاڑوں کو تراش کر قلعے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر جاؤ اللہ کے پاس، وہ لے لو نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بڑے حریص ہیں، مال و دولت کے بھی لالچی ہیں اور مرنے سے بھی ڈرتے ہیں، موت سے بڑے خوف زدہ ہیں۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ موت کی کبھی بھی ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور وجہ کیا ہے؟ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، ان کے وہ اعمال جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں تو آگے تو کوئی حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، مدینہ منورہ میں 3 بڑے بڑے یہودی گروہ تھے، یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ مال و دولت کے انبار تھے، جنگجو بھی بہت تھے، اسلحے کی بھی فراوانی تھی، بڑکے بھی بہت مارتے تھے، لیکن بزدل کتنے، ڈرپوک کتنے ہیں، موت سے کتنا خوف کھاتے ہیں کہ تینوں کے تینوں قبیلے ذلت امیز زندگی قبول کر لیتے ہیں لیکن جنگ نہیں لڑتے ہیں۔ سب سے پہلے بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدے کیے اور عین جنگ کے موقع پر غداری کی، کافروں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی پشت میں چھرا گھونپا، تو جنگ میں فتح ہوتے ہی اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ان یہودیوں کو جنہوں نے غداری کی ہے ان کو سبق سکھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کو جا کر محاصرہ کرتے ہیں جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم بڑے جنگجو ہیں، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کے پاس لڑنے والے نوجوانوں کی کثرت ہے، لیکن موت سے اتنے ڈرتے ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، زندگی کی چاہت اتنی زیادہ ہے کہ لڑنے کی بجائے قلعے کے دروازے بند کر کے چھپ کر بیٹھ گئے۔ کئی دن محاصرہ جاری رہا اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نیچے اترنے سے بھی گھبرائے کہ پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، تو کہنے لگے کہ ہم اپنے حلیف، اپنے پرانے دوست حضرت سعد بن معاذ کے حکم پر نیچے اترتے ہیں۔ امید یہ تھی کہ وہ ہمیں جینے کا موقع دیں گے، وہ ہمیں مارنے کا حکم نہیں دیں گے، کیونکہ پرانے تعلقات ہیں، دوستی ہے، تو وہ ہمارا کچھ خیال کریں گے۔ لیکن غداری کر کے عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا، جو دکھ اور تکلیف دی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، وہ بھی زخمی تھے، آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمہارے دوست تمہارے حکم پر قلعے سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہیں، تو تم ان کے بارے میں فیصلہ کر دو کہ کیا فیصلہ ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگ میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، غداری کی، دشمنوں کا ساتھ دیا، دشمنوں کو ہر قسم کی سہولت میسر کی، تو اللہ کے رسول میرا فیصلہ یہ ہے کہ جتنے جنگجو ہیں، لڑنے کے قابل نوجوان ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے معاذ، حکمت بحکم اللہ، تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ عرش والے کا فیصلہ ہوتا۔ تو یہ موت سے ڈرنے والے، گھبرانے والے، دنیا کی چاہت کرنے والے، یہ یہودیوں کی کرتوت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب، یہ یہودی تو وہ ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ان کو 1000 سال عمر ملے، 1000 سال، کئی صدیاں ان کی عمر ہو جائے اور لمبی لمبی ان کو عمر ملے اور کبھی یہ دنیا سے جائیں نہ، تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ نہیں،
1000 سال 10 صدیاں بھی جی لیں تو بھی اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کرتوتیں ایسی ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والے، اللہ کے نبیوں کو دکھ دینے والے، ان کی تعلیمات کو نہ ماننے والے، ان کو جتنی مرضی لمبی عمر مل جائے بالآخر انہوں نے جانا ہے اور پکڑے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگے پھرتے ہو، جس موت سے تم فرار حاصل کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بلا شبہ وہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم اس اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر کو سب کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں ضرور بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے رہے ہو۔ تو سب کچا چھٹا کھل جائے گا، سب اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، جو چھپ کے کرتے رہے، جو مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے کارروائیاں کرتے رہے وہ بھی، اور جو سامنے آ کر دھوکے دیتے رہے وہ بھی، اللہ سب ان کے سامنے کر دے گا۔ تو یہاں پر یہودیوں کی مذمت کہ یہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑائی نہیں کرتے، پیچھے سے وار کرتے ہیں، اور ان کے تینوں قبیلوں نے اسی طرح کیا، اور بالآخر ذلیل و خوار ہو کر بنو نذیر بھی اور بنو قینقاع بھی جلا وطن کر دیے گئے اور مدینے سے نکال دیے گئے۔ تو انہوں نے باوجود اس کے کہ اسلحے کے انبار تھے، مال و دولت کی بہتات تھی، نوجوان لڑنے والے بھی موجود تھے، لیکن لڑ کر جنگ کے ذریعے موت سے بچنے کے لیے انہوں نے ذلت اور رسوائی قبول کر لی، سارا مال و دولت بھی دے دیا اور اپنی جانیں بچا کر شام کی طرف بھاگ گئے۔ تو یہ حقیقت ہے جس کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ یہ بزدل بہت ہیں، ڈرپوک ہیں، لڑیں گے نہیں، موت سے بھاگتے ہیں اور زندگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے احکام، جمعے کی تعلیمات دی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب اذان ہو جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر جمعے میں شرکت کے لیے جلدی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو تجارت کر رہے ہو، جو خرید و فروخت کر رہے ہو بازاروں میں، اس کو بند کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز مکمل ہو جائے، جمعہ ادا کر لیا ہے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل و کرم تلاش کرو، تجارت کر کے اپنا رزق تلاش کرو، محنت مزدوری کر کے اپنے لیے اللہ کے فضل و کرم کو جمع کرنے کی کوشش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مسجد میں بیٹھ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر بازاروں میں جا رہے ہو تو وہاں پر بھی اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بازاروں میں بھی اللہ کو یاد رکھو، تجارت کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھو، مسجدوں میں بھی اللہ کو یاد رکھو، تاکہ تم نجات پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی مشغلہ، کوئی کھیل کود کا موقع دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اس کی طرف دوڑ لگا جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تو اے میرے نبی آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس خیر و برکت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہتر ہے، وہ بہت اچھا ہے تمہارے ان کھیل کود اور مشغلوں سے اور تمہاری اس تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہت بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ قابل احترام ناظرین، ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سخت قلت تھی اناج کی، غلے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے کہ باہر سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ مدینہ منورہ میں اناج لانے والا قافلہ پہنچ گیا ہے۔ سب ضرورت مند تھے اور خاص طور پر تاجر حضرات، تو وہ بھاگے کہ اللہ کے رسول کا خطبہ مکمل ہونے تک ہم ذرا
قافلے کو میلائیں، وہاں پر کوئی ایڈوانس وغیرہ دے آئیں، بات چیت کر رہے ہیں تو واپس آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اس کام پر ان کی سرزنش کی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کو کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہو اور تم اپنی دنیا کی تجارت کے لیے بھاگ جاتے ہو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابی رہ گئے اور باقی اکثریت جو ہے وہ ساری تجارت کے لیے چلی گئی۔ تو جمعہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے، جس طرح کہ عیسائیوں کے لیے ہفتہ اور یہودیوں کے لیے اتوار، تو ان کی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عبادت کا خاص دن جمعہ مقرر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت فی شمس یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جس میں سورج طلوع ہوا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا، اور جب جنت سے محرومی ہوئی تو وہ بھی اسی دن ہوئی، اور قیامت بھی جمعے والے دن ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے جو آداب بیان کیے، جمعہ سننے کے، جمعے کے لیے آنے کے، آئیے چند ان آداب میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو جمعے کے دن خاص اہتمام کرنا ہے جمعے کا خطبہ سننے کا اور جمعے کی نماز میں شرکت کرنے کا۔ تو یہ عام دنوں کی طرح دن نہیں ہے کہ اس میں تجارت سارا دن ہوتی رہے اور نماز کی بھی پرواہ نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، ایمان والو جب اذان ہو جائے جمعے والے دن تو پھر جلدی کرو۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب دوڑو، ایک جوتا پاؤں میں ہے دوسرا نہیں ہے، کپڑے پہنے ہیں نہیں پہنے ہیں، نہائے ہو نہیں نہائے ہو، بس بھاگ کے پہنچ جو، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے فلا تأتوها تسعون، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مت آؤ، وأتوها تمشون، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ آؤ، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ مکمل کر لو۔ تو جمعے کے لیے آنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ آنا ہے، اہتمام کر کے آنا ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر نوجوان بالغ شخص پر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو غسل کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھت کھجور کے پتوں کی ہے اور زیادہ اونچی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام محنت مزدوری کرنے والے اور خاص طور پر انصاری جو کہ کسان تھے، کھیتوں میں کام کرتے کرتے جمعے کا ٹائم ہوا، مسجد میں آئے، پسینہ آ رہا ہے اور مسجد تنگ ہے، تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور صحابہ کی کثرت، جب وہ پسینے کی بو آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش کہ تم جمعے والے دن غسل کر لیا کرو، اور پھر دوسرے حکم میں فرما دیا کہ جمعے والے دن غسل ضرور کیا کرو۔ تو جو شخص جمعے والے دن غسل کرے، اہتمام کے ساتھ خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہو تو وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے والے دن بھی ایک سوٹ رکھ لے علیحدہ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو جو شخص خوشبو لگا کے، نہا کے، اچھی طرح کا صاف کپڑے، ستھرے کپڑے پہن کے جمعے کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں، بہت اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا من الامام، جو شخص جمعے والے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح غسل کرے، مل مل کے نہائے بڑے اہتمام کے ساتھ کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، اور اچھی طرح نہا کے آئے، اور پھر پیدل چل کے مسجد میں آئے، اور پھر جلدی آ جائے، صبح سویرے آ جائے مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرے، اور پھر امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو امام کے قریب ہو کر بیٹھے، واستمع، اور غور سے سنیں، ادھر ادھر کے کسی کام میں مشغول نہ ہو، میسج چیک نہ کرتا رہے، گھڑی کے ساتھ نہ کھیلتا رہے، مسجد کی صفوں کو چیک نہ کرتا رہے، اپنے خیالات کی دنیا میں مگن نہ رہے، بلکہ غور سے خطبہ سنیں، ولم یلغو، اور کوئی بیہودہ فضول کام نہ کرے۔ تو جب یہ جمعہ پڑھ کے واپس جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب اللہ لہ بکل خطوۃ عمل سنہ صیامہا وقیامہا، اللہ رب العزت اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر و ثواب اس کے لیے جو جمعے کا اہتمام کرتا ہے، خطبہ غور سے سنتا ہے، گھر سے خوشبو لگا کے آتا ہے، مسواک کر کے آتا ہے،
اور مسجد میں جب پہنچ گیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ اور اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو تو ایک صحابی اندر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں تحیۃ المسجد؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول تحیۃ المسجد تو نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا قم فصل رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو تو 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ کے خطبہ سننا شروع کر دے۔ جمعہ کی نماز ہو گئی، جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعتیں اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں اور 4 بھی پڑھی ہیں۔ اور پھر جمعہ کی فضیلت اور شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جمعہ والے دن ایک خاص گھڑی ہے، جب مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ گھڑی کب ہے؟ راجح قول کے مطابق وہ جمعہ کے بعد سے لے کر مغرب تک ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے اس میں اگر کوئی بندہ دعا کر رہا ہو، اپنے رب سے اپنی حاجات مانگ رہا ہو تو اس کی دعائیں اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن اس کے میں تجارت کرنے سے اس وقت روکا جب اذان ہو جائے، اس سے پہلے بھی جائز ہے اور جمعہ کے بعد بھی جائز ہے، بلکہ حکم دے دیا کہ جب نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی ادائیگی ہو گئی تو آپ دکانیں کھولو، تجارت کرو، کاروبار کرو اور اللہ کا فضل و کرم تلاش کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جمعہ کے آداب یہ ہیں: اہتمام کرنا، جلدی جمعہ میں پہنچنا، غسل کر کے جانا، تیل لگا کے جانا، خوشبو لگا کے جانا، مسواک کر کے جانا۔ مسجد میں پہنچے تو جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ دے، ایک کو ادھر کر کے دوسرے کو ادھر کر کے درمیان میں مت بیٹھے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، خطبہ غور سے سنے اور نماز امام کے ساتھ پڑھ کے گھر واپس آ جائے تو اللہ رب العزت بے شمار اجر و ثواب اور اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو احکام ہم سیکھے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا